السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ۔ میرے نبی، ان لوگوں کو آپ میرے بندے آدم کے دو بیٹوں کا قصہ سچا سچا کھرا کھرا سنا دیں۔ اذ قربا قربانا، جب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے اپنی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، فتقبل من احدہما، دونوں بھائیوں میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے بھائی کی قربانی قبول نہیں ہوئی، مردود ہو گئی۔ جس بھائی کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی وہ حسد کا شکار ہو گیا۔ حسد بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، صرف دشمنوں میں نہیں ہوتا، بلکہ بھائیوں کا حسد سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اگر ہو، اور بھائیوں کی محبت سب سے اچھی ہوتی اگر ہو۔ یہ دونوں مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھائی ہوتے ہوئے اپنے بھائی پر جو احسان کیا ہے، دنیا میں کوئی بھائی اپنے بھائی پر احسان نہیں کر سکا۔ اللہ سے سفارش کر کے نبی بنوا دیا اپنے بھائی کو۔ اور دوسری طرف برادران یوسف بھی تھے جو بعد میں توبہ کر گئے، اور ایک طرف حابیل اور قابیل بھی تھے، ایک بھائی قاتل بن گیا۔ قال لأقتلنک، جس بھائی کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اس نے کہا بھائی میرا کیا قصور ہے، اللہ قربانی تو اہل تقوی سے قبول کرتے ہیں، بس قربانی تو متقین کی قبول ہوتی ہے، جس میں ایمان ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے۔ اخلاص ہو ایمان نہ ہو پھر بھی قبول نہیں، ایمان ہو اخلاص نہ ہو پھر بھی قبول نہیں۔ انشاءاللہ وقت ملے گا تو آخر میں اس پہ بات ہوگی۔ یہاں لفظ استعمال ہوئے قربان، قربان قرب سے ہے، جو ہمارے اردو میں بھی استعمال ہے، کسی کا قرب حاصل کرنا، یہ قربان قرب سے بنا ہوا ہے۔ اس کا جو روٹ ہے قاف را با ہے، روٹ ورڈ جو ہے یہ مادہ ہے، اس کا قرب یقرب، یہ قرب سے بنا ہے۔ تو قربان ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے اللہ کے نام پر دی جائے، اسے قربان کہتے ہیں۔ ہم عید کے جانور کو بھی قربانی کہتے ہیں، کیونکہ ہم یہ بھی اللہ کے نام پر، اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں۔ تو ہمارے محاورے میں آ کے یہی قربان کا لفظ قربانی بن گیا۔ جیسے ہمارے اخباروں میں بھی لکھا ہوتا ہے جی وہ تنزلی کا شکار ہو گیا، حالانکہ تنزلی ہے ہی نہیں، لفظ تنزل ہے۔ ترقی کو دیکھ کر ہم نے تنزلی بنا لیا خود سے، پھر ہماری لغات بھی غلطی کر جاتی ہیں، کیونکہ جیسے استعمال ہوتا ہے لغت ویسے ہی بننی شروع ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے یہ ترقی ہو گئی، تنزلی ہو گئی، وہ ترقی کو دیکھتے ہوئے لفظ تنزلی بنا لیا، یہ لفظ تنزلی ہے ہی نہیں، تنزل ہے، تنزل ہو گیا، ترقی ہو گئی۔ یہ قربان ہمارے محاورے میں آ کے قربانی بن گیا، ٹھیک ہے۔
تو یہ میں نے آپ کو قربانی کی ایک حقیقت بتا دی کہ قربانی کو قربانی کیوں کہتے ہیں. ٹھیک، یہ سورۃ المائدہ کی میں نے آیات پڑھی. آگے میں سورہ حج کی آیات پڑھ دیتا ہوں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر امت میں قربانی رکھ دی تھی. یہ قربانی ہر امت میں رکھ دی گئی ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یہ قربانی کی تاریخ ہو گئی. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ ہمارے بخشے ہوئے جانوروں میں سے ہماری راہ میں قربان کر دیں، اس پر اللہ کا نام لیں، تاکہ لوگ اللہ کے بخشے ہوئے جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم، کسی اور کا نام نہیں لینا، اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کرنا. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. لا الہ الا اللہ، یہ قربانی کا مقصد ہو گیا. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. بھئی اللہ کا نام لے کے کیوں؟ کسی اور کا نام کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ پھر ہر امت میں قربانی اور ہر امت کا طریقہ کار یہی کہا. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ، معبود، حاجت روا، مشکل گشا صرف ایک ہے. الہ واحد. جب معبود ایک ہے تو معبود ہی کا نام لیا جائے گا، کسی اور کا نام نہیں لیا جائے گا. یہ علت بھی ہو گئی، اور اسی سے اس حقیقت کو ذہن نشین رکھوانا بھی مقصود ہے. قربانی کرو، اللہ کا نام لو، اور اس حقیقت کو کبھی نہ بھولنا کہ تمہارا الہ، معبود، تمہاری تقدیر کا مالک، بنانے والا، بگاڑنے والا صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے سامنے جھک جاؤ. یہ قربانی کی روح ہے، تمام عبادات کی روح ہے. کیسی عجیب بات ہے، جانور کو اس کی ماں بہنوں سے دور کرنا، اس کے وطن سے، قوم قبیلے سے دور کرنا، اور اس پر چھری پھیرنی ہے، اس کا خون بہانا ہے، اس کی جان لینی ہے، اور یہ عبادت ہے. اور یہ آج بڑا آسان نظر آ رہا ہے. کیوں؟ امت میں اس کا رواج ہے. بہت کم نکھٹو، احمق، نتھو پھتو قسم کے لوگ ہیں جو قربانی پر اعتراض کرتے ہیں. صدا بسیرا ان کی سنی نہیں جاتی. لیکن یہ آواز اٹھ سکتی ہے، یہ آواز تقویت پکڑ سکتی ہے، پھر ان آیات کی قدر آئے گی. اس لیے صحیح مسلمان بنے میرے سمیت سارے. اس لیے کہا فَلَهُ أَسْلِمُوا. قربانی کی روح یہ کہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو. اللہ کا حکم آیا جان مار کی عبادت کرنی تو جان مار کی عبادت کرنی ہے. جانور کی جان لے کے عبادت کرنی تو جانور کی جان لے کے عبادت کرنی ہے. اپنی جان دے کے عبادت کرنی ہے تو اپنی جان دے کے عبادت کرنی ہے. اگلے کی جان انسان کی لے کے عبادت کرنی ہے تو اس انسان کی جان لے کے عبادت کرنی ہے. جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ جان دینا، جان لینا. قربانی میں تو صرف جانور ہے. ہم نے اس کو بڑا آسان سمجھ لیا. جائیں بیرونی دنیا میں، جو لوگ اپنے ماضی سے، اپنے جغرافی سے کٹ کے ڈالر، پاؤنڈ، یورو کے لیے باہر بیٹھے ہوئے، میں ہر ایک کی بات نہیں کرتا، لیکن اکثریت خراب ہو چکی ہے. اکثریت خراب ہو چکی ہے. یہ 2 دونی 4 کا نام لے کر دل کو تسلیاں نہ دیں. جی فلاں بڑا اچھا تھا، جی انہوں نے بڑے اولاد کو بڑا اچھا سنبھالا ہوا. چند ایک کی مثالیں نہیں چلتی ہیں. قرآن و سنت کے اصول و ضوابط چلتے ہیں. سارے فرشتے بن جائے پھر بھی ناقابل قبول باہر اس طرح رہنا. قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں اس سے ابا کرتی ہیں، انکار کرتی ہیں کہ بغیر ضرورت کے بندہ دار الکفر میں رہے. اس کے نقصانات اپنی جگہ. تو ایسے لوگ شناختی کارڈ کے مسلمان پائے جاتے ہیں.
جو مرنے پر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوتے ہیں، بس اتنے مسلمان ہیں۔ وہ کہتے ہیں قربانی یہ جانور، یہ عجیب بات ہے، اس پہ ظلم کرنا ہے تم نے۔ میرے والد مرحوم کی بہت قریبی دوست تھے، دست راست تھے، ان کی بیٹی کی شادی ہوئی، وہ کینیڈا شفٹ ہو گئے۔ جہاں شادی ہوئی، جب قربانی کا ٹائم آیا تو اس بچی نے کہا میں نے تو قربانی کرنی ہے۔ بڑی مشکل سے پتہ نہیں وہ گھر والوں سے چھپ چھپا کے اس نے قربانی کی، گھر والے مان ہی نہیں دیتے، کسی کی جان لے کے تم نے قربانی کرنی، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ پورا گھر سسرال مخالف ہو گیا کہ یہ کیا کر رہی ہے، ظالم جانور کو مار رہی ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس ماحول میں آسان ہے، جس ماحول میں یہ چیز نہیں اس کے حوالے سے سوچیں۔ ابھی چند دن پہلے میرے ایک ویڈیو کلپ میرے نظر سے گزرا، یہ جو ویڈیو وائرل کرنے کے لیے ہر جگہ جا کے کسی کو پکڑ لیتے ہیں اور سوال جواب کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو رات کی تاریکی میں اندھیرے میں بندے نے ایک کو پکڑ لیا، اس نے کہا میں لڑکی نہیں ہوں، میں شیمیل ہوں، آرام سے بیٹھو، میرا جسم میری مرضی، میں جو مرضی کروں۔ اس نے باقاعدہ یہ قانون ضابطہ بیان کیا، میرا جسم میری مرضی۔ اس کو کوئی آسان نہ سمجھے آپ، جس ملک میں ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس ہو سکتا ہے اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو ملک ابتدا سے 1935 ایکٹ پہ چل سکتا ہے اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جس ملک میں 56 تک قانون نہیں بنا اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ 62 میں بنا، ٹوٹ گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ 73 میں بنا، پھر اس میں ترمیموں کا ایک پہاڑ ہے، جو آتا ہے وہ اپنی مرضی سے اس کو موم کی ناک کی طرف پھیرنا شروع کر دیتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جس ملک میں قرارداد مقاصد دیباچے میں رہی اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جس ملک میں دیباچے سے وہ آرٹیکل بنی اور پھر اس کو نکالنے کی کوشش ہوئی، اور نکالنے کی کوشش اس لیے کامیاب نہیں ہوئی کہ مطلوبہ اکثریت حاصل نہ ہو سکی، وہ اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وہ اس لیے نہ نکلی کہ نہیں قرارداد مقاصد حاکمیت خداوندی کا اعلان ہے، وہ اس لیے باہر نہ نکل سکی کہ مطلوبہ اکثریت حاصل نہ ہو سکی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ فلاحو اصلی منہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ جانور پہ چھری پھیرنا قربانی کے دن سب سے بڑا عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ خون بہانا، زمین پر گرنا ہے۔ اس سے بڑا عمل قربانی کے دنوں میں کوئی اور نہیں ہے۔ نہیں جی میں واٹر کولر لگا دیتا ہوں، نہیں جی میں یہ کر دیتا ہوں، نہیں جی میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ قربانی سے ہوگی، بس۔ نماز سے ہوگی، زکوٰۃ سے ہوگی، حج ادا کرنے سے ہوگا، عمرہ ادا کرنے سے ہوگا، قربانی کرنے سے ہوگی، اور پیسے دینے سے نہیں ہوگی۔ اللہ کو تمہارے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں میرے سامنے گردن کون جھکاتا ہے۔ وبشر المخبتین، میرے نبی گردن جھکا دینے والوں کو آپ بشارت دے دیں۔ یہ آیات، یہ اسلوب ویسے نہیں ہے، یہ آیات تا قیامت ہے۔ وہ وقت آئے گا جب بڑی بڑی آوازیں جو اس وقت دبی ہوئی ہیں وہ اٹھیں گی، جو اٹھی ہوئی ہیں وہ دبیں گی، اسلام مغلوب ہوگا، دجال کا غلبہ ہوگا، پھر اس وقت ان آیات کو پڑھیں گے اور لگے گا ابھی بھی اتنی ہی آیات۔ اللہ اس دور سے میری اور آپ کی حفاظت فرما۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ قربانی یہ بھی عبادت ہے، نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج، روزہ، طواف، سجدہ، رکوع، یہ سب عبادت ہے۔ قربانی بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ نے انسان کی نفسیات میں تنوع رکھا ہے، رنگا رنگی رکھی ہے۔ وہ ایک چیز پر اکتفا نہیں کرتا۔ فطرت انسانی کی یہ رعایت اللہ نے عبادات میں بھی رکھی ہے۔ اسے ایک ہی عبادت پر اللہ نے نہیں رکھا۔
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طواف، عمرہ، قربانی، مختلف قسم کی عبادات رکھی ہیں فطرت انسانی کی رعایت رکھتے ہوئے۔ تاکہ بندہ عبادت کی کوئی بھی شکل بجا لائے تو یہ حقیقت اس کے ذہن نشین رہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود برحق صرف ایک اللہ ہے۔ بس عبادت کی کوئی بھی بندہ قسم بجا لائے، یہ ایک حقیقت ذہن نشین رہنی چاہیے۔ تو قربانی عبادت کی مستقل قسم ہے، نماز کی طرح اظہار بندگی کی مستقل شکل ہے، نماز کی طرح۔ اور قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ قربانی توحید عملی ہے، توحید خداوندی کا عملی اظہار ہے، جس کے پس منظر میں عقیدہ کار فرما ہے، جس کے پس منظر میں عقیدہ کار فرما ہے۔ یہی قربانی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ہو جائے تو یہ شرک ہو جائے گی، اور اس شرک عملی کے پیچھے بھی عقیدہ ہی کار فرما ہے۔ قربانی توحید عملی کا اظہار ہے، اور اس کے پس منظر میں عقیدہ کار فرما ہے کہ یہ حکم اس ذات کا ہے جسے خود سے حکم دینے کا اختیار ہے، اسے کسی نے اختیارات سونپے نہیں ہیں، خود سے وہ حاکم ہے، وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے، وہ اپنی ذات میں آپ حاکم ہے، کوئی اس کی حاکمیت کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ۔ تو قربانی کے پس منظر میں یہ عقیدہ کار فرما ہے، یہ اس ہستی کا حکم ہے جسے حکم دینے کا اختیار خود سے ہے، یہ اختیارات اسے کسی نے سونپے نہیں، اور وہ کوئی سا بھی حکم دے سکتا۔ حاجی اب ایام حج میں ہیں، احرام سے پہلے جو چیزیں حلال تھیں احرام میں وہ حرام ہے۔ اللہ یہ کیا دکھا رہا ہے، یہ کیا نظارہ دکھا رہا ہے؟ اللہ یہ نظارہ دکھا رہا ہے کہ لا گیور میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ نبی بھی لا گیور نہیں ہوتا، نبی اس قانون کی تشریح کرتا ہے، وہ تشریح کے منصب پر ہوتا ہے۔ قانون بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ قانون ساز اللہ ہے، قانون رسا نبی ہوا کرتا ہے۔ شریعت اللہ نے بنائی ہے، رسول نے نہیں بنائی۔ ہاں اللہ کی بنائی ہوئی شریعت رسول کے سینے اطہر پر نازل ہوتی ہے۔ دو انسیلے کپڑے پہن لے حالات ہی بدل جاتے ہیں، بیوی کے قریب بھی نہیں جا سکتے، خوشبو بھی نہیں لگا سکتے، کتنی پابندیاں آ جاتی ہیں۔ وہی دو انسیلے کپڑے جب آپ طریقے کے ساتھ اس سے باہر نکلتے ہیں، وہی حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ کیا نظارہ ہے؟ یہ خدا کی حاکمیت کا نظارہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو توحید، قربانی توحید کا عملی اظہار ہے، اس کے پیچھے عقیدہ کار فرما ہے کہ حکم دینے والی ذات اللہ کی ہے، جس کے پاس حکم دینے کے اختیار خود سے ہیں، وہ اختیارات کسی نے اس کو سونپے نہیں، وہ کسی بھی قسم کا اختیار دے سکتا ہے، چاہے وہ حکم، وہ کسی بھی قسم کا حکم دے سکتا ہے، چاہے وہ حکم ہماری کھوپڑی میں سمائے یا نہ سمائے۔ یہ نہیں خدائی حکم کھوپڑی میں سمائے ہم عمل کریں گے، نہ سمائے ہم عمل نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رضائی بہن حقیقی بہن تو نہیں ہے، صرف ماں کا دودھ پیا ہے، لیکن نکاح کے سلسلے میں وہ حقیقی بہن کی طرح ہے، پردے کے سلسلے میں وہ حقیقی بہن کی طرح ہے، لیکن میراث میں وہ اجنبی ہے۔ کیا کمال کی بات ہے! رضائی بہن کو میراث نہیں ملتی، لیکن رضائی بہن سے پردہ نہیں ہے، رضائی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن میراث نہیں ملتی۔ یہ سارے احکام کس نے بنائے؟ عقل میں بات سماتی ہے، عقل سے ماں ورا ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے۔
خدائی حکم عقل کی اس کھوپڑی میں آئے نہ آئے ماننا ہے، یہ عقیدہ پیچھے کار فرما ہے۔ دوسرا عقیدہ اللہ ہی غیب دان ہے، علام الغیوب ہے، اس کے لیے آیاں بھی آیاں نہاں بھی آیاں، ہم جو کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، قربانی کر رہے ہیں دیکھ رہا ہے، اور استطاعت کے باوجود اگر نہیں کریں گے تو وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اور تیسرا عقیدہ وہ نافع و ضار ہے، وہ نقصان بھی دے سکتا ہے، وہ نفع بھی دے سکتا ہے، اس کا حکم بجا لائیں گے وہ نفع دینے پر قادر ہے، اس کے ذمہ نہیں ہے، اس کے ذمہ نہیں ہے، نفع دینے پہ قادر ہے، اس کا حکم بجا نہ لائیں سزا دینا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ سزا دے سکتا ہے۔ یہ تین بڑے عقیدے جب آپ قربانی کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں پیچھے کار فرما ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہی عقیدے بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرے تو یہی عقیدے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں۔ بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام پہ قربانی کرتا ہے تو یہ عقیدہ رکھتا ہے شعور میں کہ میں جس کے لیے قربانی کر رہا ہوں اس کے پاس حلال و حرام کی طاقت ہے، اللہ کی طرح آرڈر دینے کی طاقت ہے، خدا کی طرح وہ غیب دان ہے، اور اگر میں اس کے یہ کام نہ کروں، اس کے نام پہ قربانی نہ دوں تو وہ بھینس کے تھن سوکھ سکتے ہیں، دودھ ختم ہو سکتا ہے، نقصان دے سکتا ہے، بنی ہوئی کو بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس جائے تو یہی عقیدے کار فرما ہو جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ میں آپ کو قربانی کی روح پہ بات کر رہا ہوں ساری، کیونکہ قربانی کا تعلق توحید عملی سے ہے، تو اس لیے میں توحید عملی اور اعتقادی کے گرد ہی گھما رہا ہوں آپ کو، تاکہ قربانی کی ویلیو کا آپ کو پتہ چلے کہ کس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اور آپ نے چھری پھیرنی ہے انشاءاللہ۔ اس لیے نہیں کہ ہم سایوں نے ایک بکرا لایا تو آپ اس سے بکرا لے آئیں قربان کر دیں، نہیں، بچے بڑے ضد کر رہے تھے، آپ نے تو پھر بچے کو خدا بنا لیا، بچے ضد کر رہے تھے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو قربانی توحید کا عملی اظہار ہے جس کے پس منظر میں عقیدہ ہے، اور عقیدہ ہی دراصل اس عمل کی بنیاد ہے، لیکن عقیدہ بنیاد ہوتے ہوئے دل میں ہوتا ہے، دماغ میں ہوتا ہے، احساس، عقیدہ احساس کا نام ہے، شعور کا نام ہے، وہ دل و دماغ میں ہوتا ہے، لیکن عقیدے کی شان و شوکت کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، وہ عمل میں نہ آئے تو اس کی شان و شوکت کا اظہار نہیں ہوتا۔ عقیدے کی شان و شوکت کا اظہار عمل سے ہوتا ہے۔ آپ قربانی کو دیکھ لیں، انشاءاللہ قربانی کے دن آئیں گے، یہ قربانی کے دن اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہے، امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہے۔ ایک ہی وقت میں پوری دنیا کے مسلمان قربانی کے عمل میں جت جاتے ہیں، پوری دنیا حیرت سے ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے، غریب سے غریب بھی کوشش کرتا ہے یار میں قربانی کر ہی لوں۔ لا الہ الا اللہ، یہ شان و شوکت کا اظہار ہے۔ اور چونکہ قربانی تو عقیدے کی شان و شوکت کا اظہار ہے، تو شیطان نے بھی عقیدے میں گڑبڑ کرنے کے بعد عمل کے میدان میں بھی عقیدے کی گڑبڑ کی شان و شوکت دکھانے کے لیے عمل کے میدان میں بھی اس نے گڑبڑیشن شروع کر دی، کیوں؟ وہ تو خدا کے سامنے کہہ چکا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اس اپنا کام کرنا۔ لا الہ الا اللہ۔ یہاں تک کہ اس نے تلبیہ جیسے عمل میں بھی ترمیم کروا دی۔ تلبیہ بھی تو توحید عملی ہے، آپ کہیں گے جی وہ تو بولتا ہے، بھائی یہ بولنا بھی تو زبان کا عمل ہے، اس لیے توحید عملی ہے، وہ بھی قولی بھی دراصل عملی ہی ہوتا ہے، وہ زبان کا عمل ہے۔ تلبیت تک میں، لبیک تک میں شیطان نے ترمیم کروا دی۔
ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بار بار، 1000 بار یہ لبیک کا مطلب بتا رہا ہوں. یا اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. یہ عقیدہ رکھتے ہوئے میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. لا شریک لک. حضور جب تلبیہ پڑھتے تھے، مشرکین بھی جب تلبیہ پڑھتے تھے طواف کرتے ہوئے، جب وہ لا شریک پہ پہنچتے تھے، لا شریک لک، حضور آگے سے فرماتے تھے ویلکم قد ناس ہو تمہارا، ادھر رک جاؤ، آگے نہ کہو. اور ناس ہو تمہارا، افسوس تمہارے اوپر، رک جاؤ، قد آگے نہ بڑھو. وہ حضور کی بات کو سنی انسنی کر دیتے تھے. آگے پھر 18ویں 16ویں 14ویں 15ویں ترمیم کرتے تھے. الا شریکن تملکہ ومال، الا شریکن ہوا تملکہ وما ملک. البتہ ایک تیرا شریک ہیں تیرے، وہ شریک خود سے نہیں ہے، وہ تیرے شرکاء ہیں. تو ان شریکوں کا بھی مالک ہے، اور ان شریکوں کی ملکیت میں، ملکیت میں، بادشاہت میں جو کچھ ہے ان کا بھی تو ہی مالک ہے. وہ کسی چیز کے مالک نہیں، جو کچھ ہے تیری عطا سے سارا ان کے پاس ہے. یہ وہی عقیدہ ہے، دیتے نہیں دلاتے ہیں. بھئی اللہ دیتا ہے، ہم جن کے پاس جاتے ہیں نا وہ اللہ سے دلاتے ہیں. تو یہ تلبیہ پڑھ لیں جو ترمیم کی مسلم کی حدیث ہے، یہ بھی دیتے نہیں دلاتے والا عقیدہ ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے تھے ناس ہو تمہارا، رک جاؤ یہاں، آگے مت کہو. وہ حضور کی بات کو سنی انسنی کر دیتے تھے، آگے بھی کہتے تھے الا شریکن ہوا تملکہ وما ملک. یا اللہ تیرا شریک ہے، لیکن وہ شریک ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس خود سے سب کچھ ہو، وہ تیرا ہی مملوک ہے. تملکو، تو اس کا مالک ہے. وما ملک، اس کے پاس جو کچھ ہے اس کا بھی تو ہی مالک ہے. وما ملک یا دوسرا ترجمہ، وہ کسی چیز کا بھی مالک نہیں، اس کے پاس جو ہے تیری عطا سے. الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک. یہ مسلم کی حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب طواف کرتے تھے، مشرکین جب یہ تلبیہ پڑھتے تھے، جب یہاں پہنچتے تھے تو حضور ان کو روکنے کی کوشش کرتے تھے. قد آگے نہ پڑھو، ویلکم قد، یہ کافی، اس سے آگے نہ پڑھو. تلبیہ تک میں شیطان نے ترمیم کروا دی. کیوں؟ ہم تلبیہ پڑھتے ہیں تو کس کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے؟ اللہ کی، اس کی توحید کی، اس کی عظمت کی، اس کے جلال اور جمال کی. اور اگر یہی تلبیہ کسی اور کے لیے ہو تو پھر یہ اس کی شان و شوکت کا اظہار ہوگا. یہی وجہ ہے قرآن کریم نے شرک عملی کو سمجھانے کے لیے مختلف عنوانات کا سہارا لیا، جس میں سے 4 عنوان مشہور ہیں: تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ. اختصار کے ساتھ بتا دیتا ہوں، وقت بھی کم ہے. تحریمات اللہ وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کر دی ہیں، وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کر دی ہیں. سورہ مائدہ کی ابتدائی آیات میں دیکھیں، تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 11 حرام کردہ چیزیں گنوائی ہیں. حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام. مردار حرام، بہتا ہوا خون حرام، خنزیر کا گوشت حرام. اللہ کے علاوہ جو چیز جس کے نام دی جائے اللہ کے غیر اللہ وہ حرام. والمنختی کا گلا گھٹنے سے جو مر جائے وہ حرام. والموقوذہ جو چوٹ لگنے سے مر جائے وہ حرام، جو جانور. والمتردیہ جو جانور گر کے مرے وہ حرام. والنطیحہ جو سینگ لگنے سے مرے وہ حرام. وما اکل السبع جسے درندہ چیر پھاڑ دے وہ حرام. الا ما ذکیتم، ہاں وہ جانور جنہیں تم جلدی سے ذبح کر دو، ابھی ان میں جان ہے. اس کی نشانی ہے کہ جب آپ چھری پھیرنے لگیں تو وہ ہاتھ پاؤں ہلائے، حرکت کرے، وغیرہ مردار ہے وہ. وما ذبح علی النصب، اور جو بتوں کے آستانوں پہ ذبح کیے جاتے ہیں، جہاں بت تھے وہاں باقاعدہ انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی پتھر وغیرہ کی، وہاں جا کے جانور ذبح کرتے تھے ان کی تعظیم کے لیے.
اب یہ بت کی جگہ کوئی چیز بھی لے لیں کہ آپ تعظیم کے لیے بنا لیں اور وہاں جا کے اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی تعظیم پر اس کو ذبح کر دے، وہ بھی حرام۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا یہ بھی حرام، تیروں کے ذریعے گوشت تقسیم کرنا یہ بھی حرام۔ وہ بت خانے میں جاتے تھے، وہاں تیر پڑے ہوتے، تیروں کے ذریعے وہ تقسیم کرتے تھے گوشت کو، اور سمجھتے کیا تھے؟ دراصل یہ جو ہمارے اندر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، بت جن کی نمائندگی کر رہا ہے، یہ تقسیم کر رہا ہے گوشت کو، اور تیروں کے ذریعے وہ کوئی کام کرتے تھے۔ ہم نے یہ کام کرنا نہیں کرنا تو لکھا ہوتا تھا افعل لا تفعل خالی، یہ کام کر لو، یہ کام نہ کرو خالی، کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے یہ دراصل جو تیروں پہ لکھا ہوتا ہے یہ فیصلہ ہمارے یہ بزرگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کام کرنا ہے کر لیا، نہیں کرنا نہیں کرنی، خالی ہے دوبارہ قرآن اندازی کر لو، آپشن مل گئی دوبارہ۔ ذالکم فسق، ان حرام کردہ چیزوں کو حلال جاننا کفر ہے۔ یہ ہے تحریمات اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو تم نے حلال نہیں سمجھنا۔ اس کے مقابلے میں ہے تحریمات غیر اللہ، ایک تو اللہ نے حرام کی تم نے حلال نہیں جاننا، اور جو بندوں نے حرام کی تم نے اس کو حرام نہیں جاننا حلال جاننا ہے۔ اس کا بھی ذکر قرآن میں، ما جعل اللہ من بحیرہ ولا سائبہ ولا وسیلہ ولا حام، اللہ نے کوئی بحیرہ نہیں بنایا، کوئی وسیلہ نہیں بنایا، کوئی سائبہ نہیں بنایا، کوئی حام نہیں بنایا۔ یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ نے یہ کرنے کا کام، یہ اللہ نے یہ حکم دیا کرنے کا۔ کیا مطلب؟ وہ انہوں نے مختلف جانوروں کے مختلف نام رکھے تھے، اور وہ اللہ کے علاوہ بزرگوں کے نام وہ جانور کر دیتے تھے۔ کسی کا دودھ نہیں پیتے، کسی کا گوشت نہیں کھاتے، کسی کو بار برداری سواری کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، نہیں، فلاں ہستیوں کے نام ہو گئے۔ اللہ نے پکڑ کے کہا یہ حلال جانور ہیں، تم نے میرے علاوہ کسی اور کے نام کر کے خود پر ان کا کھانا، ان سے فائدہ اٹھانا، ان کا گوشت نہ کھانا اور ان کا دودھ کھانا اپنے اوپر حرام کر دیے، تمہارا حرام کردہ غلط ہیں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، یہ جانور تمہارے لیے حلال ہیں، اپنی تحریمیں ختم کر کے کھا لو۔ اللہ شرک عملی کو ختم کرتے ہیں جڑ سے، لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح نیازات اللہ، اللہ کی نیاز، اللہ کی نیاز کا تقدس ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پہلے نیاز کو سمجھ لیں، ہم اردو میں کہتے ہیں نیاز، منت، منوتی، عربی میں اس کے لیے نظر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نظر کسے کہتے ہیں؟ جو چیز آپ پہ لازم نہیں، آپ نے اپنے اوپر لازم کر لی، یہ نظر ہے۔ آسان تعریف آپ کو تعریف بتا رہا ہوں، ڈیفینیشن۔ ایک چیز آپ پر لازم نہیں، آپ نے لازم کر لی، یہ نظر ہے۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، وہ کنڈیشنل ہو گئی یا انکنڈیشنل، مطلق یا معلق۔ آپ نے کہا جی میں اللہ کے نام پہ ہر مہینے یا ہر ہفتے اتنی ڈونیشن دیا کروں گا، یہ انکنڈیشنل ہے، کوئی آپ نے کوئی شرط نہیں لگائی۔ ایک کنڈیشنل ہے، یا اللہ تم مجھے بیماری سے شفا دے دے تو تب میں اتنا دوں گا۔ ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن جب بندہ کرے گا، شفا یاب ہوگا، تو اسے اپنی نظر پوری کرنی ہوگی۔ اللہ کی نیاز کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظروں کو پورا کرو۔ اور کہا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحج ولا القلائد، اے ایمان والو شعائر اللہ کی توہین نہیں کرنی، بے حرمتی نہیں کرنی، حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ تفصیل کا موقع نہیں، میں قربانی کے اوپر ہی بات کرنے لگا ہوں۔ ولا الحج، بیت اللہ میں ذبح کرنے کی نیت سے جو جانور بطور نظر نیاز یہاں سے وہاں بھیجے جاتے ہیں کہ ان کی تم نے بے حرمتی نہیں کرنی، ان کے تقدس کا خیال کرنا ہے۔ کیوں؟ یہ جانور اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے بیت اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ ان کی توہین تو ایک طرف، وہ جانور جو بیت اللہ میں جا کے حرم میں جا کے ذبح ہوں گے، بیت اللہ کے پاس حرم میں، حدود حرم میں جب ذبح ہوں گے، اور بطور نظر تم یہاں سے روانہ کر رہے ہو ان کو، ان کے گلے میں جو تم نے پٹا ڈالنا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے نام کی نیاز ہے تاکہ ڈکیتی نہ ڈالیں، ان پٹوں کی بھی تم نے توہین نہیں کرنی۔ یہ خدا نے اپنے نام کی نیاز کو اتنا تقدس بخشا ہے، لیکن برا ہو اس شیطان کا، اس نے اس نیاز کو بھی کاپی کر لی۔ یہ تو اللہ کے نام نیاز ہو گئی، اس نے اللہ کے علاوہ اللہ کے پیاروں کے نام بھی نیاز دلوانی شروع کر دی، اور یہ قرآن کریم نے باقاعدہ ذکر کیا اس کا۔
وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جو نماز کی تفصیل نہیں بتاتا، ان کی شرک عملی کی یہ تفصیل بتا رہا ہے۔ وہ اپنے جانوروں کی اور اپنی کھیتیوں کی باقاعدہ وہ حصے کرتے تھے، نام دینا ہو، کہا للہ، یہ اللہ کے نام، وہذا لشرکائنا، یہ ہمارے شریکوں کے نام۔ اور جو اللہ کے نام دیتے تھے، اب اللہ کے نام دیا ہے تو اس کا تو بھی خاص مصرف ہے نا جہاں خرچ کرنا ہے، اور اللہ کے علاوہ جو ان کے ہستیوں کے نام ہوتا تھا اس کا بھی خاص مصرف ہے جہاں خرچ کرنا ہے۔ تو اللہ کے جو نام دیا جاتا تھا وہ اٹھا کے غیر اللہ کے نام جو دیا جاتا تھا وہاں خرچ کر دیتے تھے، اور اللہ کے علاوہ جو جن کے نام ہوتا تھا وہ جا کے اللہ کے نام پہ جہاں خرچ کرنا ہو وہاں خرچ نہیں کرتے تھے، یہاں تک وہ ڈنڈی مارتے تھے۔ شیطان نے اس کو بھی کاپی کر لی۔ اسی طرح یہاں تک وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، مشرکین اللہ کے علاوہ اپنے معبودوں کو راضی کرنے کے لیے اپنی سگی اولاد کو ذبح کر دیتے تھے بطور نیاز۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، حدیث بتاتا تو آپ سوچتے حدیث صحیح ہے، حسن ہے، کیا ہے، کہیں غلط تو نہیں، یہ تو قرآن کی آیت ہے بھائی۔ رسوم و رواج کے اندر اتنی طاقت ہے، رسوم و رواج اتنی طاقت پکڑ لیتے ہیں کہ ظلم کی یہ حد ہو جاتی ہے کہ بندہ اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو قتل کرتا ہے۔ لا الہ، اب بھی تو بھی ہو رہے ہیں نا غیرت کے نام پہ جتنے قتل، یہ کیا ہے؟ کنواری لڑکی ہے، اس کو زنا کرتے ہوئے پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا رکھی ہے، اس سے زیادہ اس کو سزا نہیں دی جا سکتی، چونکہ رسم ایسی ہے بعض علاقوں میں کہ ناک کٹ جائے گی، وہاں کیسے رہیں گے، اٹھا کے قتل کر دیتے، خود پتہ نہیں کتنی دفعہ زنا کیا ہوتا۔ ایک عمل کی اللہ نے سزا رکھی ہے، وہ بھی پروسیس سے گزرنے کے بعد خود سے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، وقت بھی بہت کم ہے، موضوع بڑا طویل تھا، بڑی مشکل سے میں اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نام پہ نیاز، شیطان نے اس کو بھی کاپی کر لیا۔ اب آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اللہ کے حکم پہ۔ اب بیٹے کو ذبح کرنا حرام ہے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا، نہ صرف حرام حلال ہو گیا بلکہ فرض ہو گیا، بلکہ شیطان نے اسی کو کاپی کروائی۔ مشرکین مکہ اپنی اولاد کو اپنے بزرگوں کے نام ذبح کر دیتے۔ وجہ یہ کہ عمل سے شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ اپنے معبود کے نام اپنی اولاد کو ذبح کر دے، مر تو وہ گیا لیکن اس کی معبود کی کیا بن گئی؟ شان و شوکت۔ یار اس کا معبود ایسی شان والا ہے، بندے نے اپنی اولاد اس کے لیے قتل کر دی۔ اللہ کی کیا شان و شوکت ہے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کے بعد جو سب سے بڑے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، ان کو حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کر لو۔ وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ان کو روک دیا، کیونکہ ذبح کرنا مقصد نہیں تھا، امتحان لینا مقصد۔ تو یہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں اس کے پس منظر میں توحید ہے ایک، جس کی ساری میں نے آپ کو تفصیل بتا دی، اور توحید عملی ہے جس میں شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ اب ہم اللہ کے نام پہ ذبح کریں گے، اللہ کی توحید کی شان و شوکت کا اظہار ہے، اور اس کی برکت سے امت مسلمہ کی شان و شوکت کا بھی اظہار ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے علاوہ اسی قربانی میں امتحان بھی ہے کہ اللہ کے نبی اتنے بڑے امتحان سے گزرے۔ کائنات میں دو باپ بیٹوں نے توحید کا جو عملی مظاہرہ کیا کائنات میں کوئی اور نہیں کر سکا، باپ بیٹوں نے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ توحید کا عملی مظاہرہ، مشکل ترین مظاہرہ باپ بیٹوں نے جو کیا کائنات نے کبھی دیکھا نہیں۔ باپ کا بھی امتحان کہ بیٹے کو ذبح کرے، اور بیٹے کا بھی امتحان کہ باپ کے ہاتھوں ذبح ہو جائے، اور یہ امتحان قیامت تک چلتے رہیں گے، اگرچہ اس لیول کے نہیں ہوں گے۔
آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ آزمائشوں کا شکار کون ہوا؟ آپ نے فرمایا انبیاء، اور اس کے بعد جو درجہ بدرجہ انبیاء کے جتنے نقش قدم پر ہوگا اتنا ہی وہ آزمائش کا شکار ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نا چائے کی پیالی میں طوفان برپا کریں سارے معاملات حل ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ امتحان ہم نے بھی دینا ہے، ہمارے ایمان کے مطابق آزمائشیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے حفاظت فرمائے۔ جو آزمائش جس کے مقدر میں اللہ نے لکھی، اللہ تعالیٰ اس پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی قربانی کے پس منظر میں معیشت بھی ہے، جس پر اب وقت ہی ختم ہو چکا ہے، میں کیا بولوں۔ ہماری معیشت کی سیریز چل رہی، انشاءاللہ 12ویں نشست ہوگی، 13ویں کسی وقت، تو قربانی پر بھی اس پہ بات کریں گے کہ معیشت کا جو سرکل، گردش دولت، جو سرکولیشن آف ویلتھ ہے، جو معاشیات کا اصول ہے، جو دنیا عید قربان کے موقع پر دیکھتی ہے، اس کی نظیر دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ کھربوں روپے کی تجارت ہوتی ہے، اور تجارت بھی کیا، پیسہ امیروں کے درمیان نہیں گھومتا، زیادہ تر کس کے درمیان گھومتا ہے؟ امیر سے غریب کی طرف، غیر ضرورت مند سے ضرورت مند کی طرف۔ ریاست سب کو نوکریاں تو نہیں دے سکتی، یہ بیچارے بکروال جتنے بھی ہیں، کیا ریاست نے ان کو نوکریاں دی ہیں؟ ان کا کوئی ویلفیئر فنڈ لگا ہے؟ کوئی حد عمر کا دوڑ تو نہیں کہ بچے پیدا ہوں تو جا کے بیت المال سے بچے کے لیے خوراک لے لیں۔ اس لیے یہاں سے ہم کشتیوں میں باکر باہر جا کے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، کیونکہ ویلفیئر سٹیٹ رہی نہیں۔ جہاں ان بھاگنے والوں کو قصور ہے، بگانے والی ریاست کا بھی قصور ہے جناب، یہ ایک الگ دکھتا سلگتا موضوع ہے۔ وہ بھاگ رہے ہیں، ریاست بگا رہی ہے، اور جو یہاں کاروبار کر رہے ہیں ان پر ٹیکس کے کوڑے برسا رہی ہے۔ تم نے یہ گناہ کیا ہے، ٹیکس دو۔ اب ایک قربانی کا گناہ نعوذ باللہ آ رہا ہے، اس پہ بھی پھر بکروں پہ ٹیکس۔ جہاں ریاست کو اتنی چھوٹ دینی چاہیے کہ کھل کے قربانی کرو تاکہ وہ بھی طریقے سے بیچے، لینے والے بھی طریقے سے، لیکن نہیں، خبردار، یہی تو موقع ہے لوٹنے کا۔ قربانی کے پس منظر میں معیشت بھی ہے، جو جانوروں سے لے کر، چمڑوں سے لے کر، چمڑوں کے کارخانوں سے لے کر، مزدور سے لے کر، سویپر سے لے کر، انتڑیاں جمع کرنے والوں سے لے کر، گوشت لینے اور دینے والوں سے لے کر، پھر اس کے اوپر جو کاروبار ہے وہ سارے کا سارا جو کھڑا ہوتا ہے اس کو دیکھ لیں۔ سال بھر کاروبار چلتا ہے، ختم ہونے میں نہیں آتا وہ کاروبار، صرف اور صرف قربانی کی کھالوں کی برکت سے۔ اس کے پس منظر میں معیشت ہے، اور اس کے پس منظر میں مسرت اور تہوار ہے۔ اسلام نے 2 تہوار دیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور اس کو منانے کا بھی خود ہی طریقہ دیا ہے کہ تم نے ان کو کس طرح ادا کرنا۔ عید الفطر کے پس منظر میں رمضان جیسا مہینہ ہے، اور عید الاضحیٰ کے پس منظر میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جیسے نبیوں کی قربانی ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے پس منظر میں معیشت بھی آ گئی، تہوار بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہی تو ہم نے اطاعت کرنی ہے، انہی چیزوں کی تو ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ اور آخری بات سن لیں، یہ نہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں وہ قربانی نہیں دے گا، نہیں، زکوٰۃ کا نصاب اور ہے، قربانی کا نصاب اور۔ زکوٰۃ میں تو مال تجارت، نقدی، سونا چاندی دیکھا جاتا ہے، اور سال گزرنا دیکھا جاتا ہے۔ قربانی میں یہ نہیں ہے، بس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ضرورت سے زائد کوئی بھی چیز پڑی ہو، چاہے وہ مال تجارت ہو یا نہ ہو، میراث کا پلاٹ بھی ہے تو وہ جو ضرورت کی چیزیں وہ شامل نہیں ہیں، ضرورت سے زائد ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی، وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچیں۔ ایک دن پہلے بھی، عید الاضحیٰ کے تیسرے دن غروب ہونے سے پہلے بھی آ گیا، پھر بھی قربانی واجب ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، یا فلا يقربن مصلانا، جو گنجائش رکھے پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اس لیے قربانی دینے کی کوشش کریں۔ اور پھر قربانی کن کی قبول ہوتی ہے، وہ میں نے پہلی آیت پڑھ دی تھی، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی متقین کی قبول کرتے ہیں۔ متقین سے مراد یہ نہیں کہ آپ صادق و امین کے اس لیول پہ چلے جائیں، متقین ایمان ہو، متقین اخلاص ہو۔ ایمان نہیں اس کی قربانی نہیں، ایمان ہے اخلاص نہیں اس کی بھی قربانی نہیں۔ ایمان ہے
گوشت کے لیے خرید لیا قربانی نہیں ہوگی. ایمان ہے اس لیے خرید لیا کہ ہمسایوں کے ساتھ مقابلہ ہو جائے, پھر بھی قربانی نہیں ہوگی. ایمان ہے اس لیے بکرا یا بکروٹا خرید لیا ریاکاری کے لیے, پھر بھی قربانی. اس لیے اپنی قربانی میں نیت کو خالص رکھیں. باقی مسائل اپنے محلے کی جو آپ کا ائمہ ہیں ان سے پوچھ لیں, ان سے اس طرح پوچھیں کہ ان کو مجبور کریں کہ وہ مطالعے پر آمادہ ہو جائیں. بہت بڑی تعداد ہماری کم قسمتی کہ ان کو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا. بلکہ نماز میں بھی دیکھیں جب سلام پھیرتے ہیں تو بندہ گردن لٹکا کے بیٹھا ہوتا ہے, وہ سلام ہی پورا نہیں ہوتا کر کے سلام کو لمبا کر رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل مکروہ ہے, اپنے اماموں کو روکا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو شروع کر دیتے ہیں. نمازی بیچارہ گردن لٹکا کے بیٹھا ہوتا ہے, کب مولانا کی ختم ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم بس. کیونکہ اگر آپ نے پہلے ہی ختم کر دی تو قراءت سے خالی نہیں ہے. امام کو پہلے اپنا سلام ختم کر دینا چاہیے. یہ اپنے اپنے محلے کی مسجدوں کے اماموں کو بھی ان چیزوں کو سمجھایا کریں طریقے کے ساتھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا